ہوتا ہے اس میں معنی ایجاد کرتا ہے. اس کا معنی جو مدخول ہے اس کے مطابق یا کبھی کلی ہوتا ہے کبھی جزئی ہوتا ہے. تو کلی اور جزئی کے بعد جو ہم نے اختیار کیا وہاں تو ختم ہو گئی. لیکن مشہور کے اور باقی اقوال کی بنا پر اگر کلی ہوگا تو اس کے اپنے ثمرات ہیں، اگر جزئی ہوگا تو اس کے اپنے ثمرات ہیں. اس کے بعد یہی بحث آگے معنی ہیئات میں بھی آ جاتی ہے. معنی ہیئات کو کیونکہ معنی حرفی قرار دیا ہے اس لیے آپ جو معنی حرفی میں قائل ہوں گے وہی بات آ جائے گی معنی ہیئات میں بھی. مثلا ان جاءکم زید فاکرمہ فاکرمہ میں یہاں پر اکرمہ کیونکہ ہیئت ہے، ہیئت کو آپ نے اگر معنی جزئی لیا، جزئی لینے کے بعد مشکل یہ پیش آتی ہے کہ یہاں پر کیونکہ یہ جزئی ہے، جزئی قابل تقیید نہیں ہے، اس لیے یہ قید ہیئت نہیں ہے بلکہ قید مادہ ہے. اگر ہم قید کو قید مادہ لیتے ہیں، قید ہیئت نہیں لیتے تو پھر واجب مشروط ختم ہو جاتا ہے، وہ واجب معلق ہو جاتا ہے. یہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا تھا. اس کے جواب میں جو لوگ معنی حرفی کو کلی سمجھتے ہیں وہ پھر معنی حرفی کلی ہونے کی صورت میں ہیئت بھی کلی ہو گیا، پھر فاکرمہ میں وہ قابل تقیید اس کو قرار دیتے ہیں کہ فاکرمہ کیونکہ معنی کلی ہے. معنی کلی کو وہ جو قید ہے تقیید ہے وہ ہیئت پر جائے گی، مادہ پر نہیں جائے گی. واجب مشروط ہو گیا، پھر واجب معلق سے واجب مشروط ہو گیا. اگر آپ معنی حرفی کو جزئی لیں گے تو پھر آپ کے پاس کوئی واجب مشروط رہے گا ہی نہیں، سارے واجب مشروط واجب معلق ہو جائیں گے. اور صاحب کفایہ نے یہاں پر یہ بات بیان کرنے کے بعد کہ یہ کیونکہ معنی حرفی اور معنی اسمی میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کلی ہیں اس لیے یہ قابل تقیید ہے، وہاں مفہوم شرط میں جا کے انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی کیونکہ مفہوم شرط میں ہیئت کا معنی حرفی ہے اور وہاں لحاظ عالی ہوا ہے، لحاظ عالی ہونے کے بعد پھر اس کی تقیید ممکن نہیں ہے. اور یہ کہنا کہ یہ جو شرط ہے اسی میں منحصر ہے، یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ علیت منحصرہ اس شرط میں ہے. ان جاءکم جو ہے نا علت منحصرہ یہ اکرام ہے، یہ آپ نہیں کہہ سکتے. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس لیے کہ اس میں فاکرمہ میں طبیعی اکرام اور کلی اکرام مراد نہیں ہے نا، کہ کلی اکرام کے لیے شرط کیا ہے؟ مجیء ہے. یہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ کلی وہ جو اکرام ہے وہ جزئی ہے. جزئی کیوں ہے؟ اس میں لحاظ عالیت ہوا ہے. اور یہ خود ان کے اپنے مبنا کے خلاف ہے جو یہاں بات کر رہے ہیں وہ اور ہے، جو مفہوم شرط میں جا کے بات کر رہے ہیں وہ اور ہے. ہمیں اس سے کام نہیں. ہم آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جی اس میں معنی ہیئات میں علماء نے کیا کہا ہے. یہ معنی حرفی ہے، معنی حرفی ہونے کی صورت میں ہیئات کا معنی کیا ہے؟ ہیئت جو ہے وہ کبھی مفرد ہے اور کبھی جملہ ہے مرکب ہے. مفرد جو ہے وہ مشتقات جو ہے وہ ہیئت مفردہ ہے، اور جو ہیئت جملات پر مشتمل ہے وہ کبھی جملات تامہ ہے اور کبھی جملات ناقصہ ہے. ٹھیک، اب آ جائے جملات تامہ اور جملات ناقصہ پر. جملات ناقصہ الرجل العالم یہ جملہ ناقصہ ہے، اور جملہ تام الرجل عالم یہ جملہ تامہ ہو گیا. اب ہیئت جملہ تامہ اور ہیئت جملہ ناقصہ میں کیا فرق ہے؟ مشہور نے کہا کہ جو جملہ یہ ناقصہ ہے یعنی جملہ وصفیہ ہے، الرجل العالم، ٹھیک نا، یہاں پر یہ دلالت کر رہی ہے ذات نسبت پر، جبکہ الرجل عالم دلالت کرتی ہے وقوع نسبت پر. ذات نسبت اور وقوع نسبت. الرجل العالم ہے نا، یہ ذات نسبت پر دلالت کر رہی ہے. یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ نسبت خارج میں واقع ہوا ہے نا.
لیکن الرجل عالمون یہ کس پر دلالت کر رہی ہے؟ یہ وقوع نسبت پر دلالت کر رہی ہے کہ خارج میں ایک آدمی ہے جو کہ عالم ہے، ٹھیک ہے نا؟ عالم شخص، وعلیکم السلام، خارج میں موجود ہے۔ ہم کہتے ہیں اب یہ جو ذات نسبت ہے اور وقوع نسبت ہے، اسے آپ زیادہ بیان کریں، یہ کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو مشہور کہتے ہیں کہ جو جملات ناقصہ ہے وہ نسبت ناقصہ کے لیے ہے، اور جو جملات تامہ ہے وہ نسبت تامہ کے لیے وضع ہوا ہے نا؟ ہم نے کہا ذات النسبہ اور وقوع نسبہ، اس کو مزید بیان کہا ہم نے بیان کریں تو کہا جناب یہ کیا ہے؟ نسبت ناقصہ اور نسبت تامہ۔ مرحوم آیت اللہ خوئی کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ نسبت تامہ ہے اور یہ نسبت ناقصہ ہے، اس سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے نا؟ یہ نامگزاری ہو گئی، آپ نے اس کا ٹائٹل دے دیا، لیکن اس ٹائٹل دینے کا کیا مطلب ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ کو بات کو سمجھانا پڑے گا کہ یہ نسبت ناقصہ کیا ہے اور نسبت تامہ کیا ہے۔ اگر آپ نسبت ناقصہ سے مراد یہ لیتے ہیں کہ یہاں پر وجود شیء للشیء نہیں ہے، مثلا آپ جب زید قائم کہتے ہیں تو یہاں پر وجود قیام برائے زید ہے، ٹھیک ہے، لیکن زید القائم اگر آپ کہتے ہیں تو پھر خارج میں کوئی قیام زید کے لیے ثابت نہیں ہے کہ زید ابھی قائم ہے۔ یہ تو ہم نہیں کہہ رہے نا، زید القائم کہہ رہے ہیں، زید جس کی وصف یہ ہے کہ وہ قائم ہے، ابھی جملہ ختم نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر یہ مراد ہے تو یہاں پر بھی جب آپ کہتے ہیں کہ زید قائم، وہاں پر بھی نسبت کب پوری ہوتی ہے؟ جب آپ کہیں کہ قیام ثابت لزید، آپ اس کو آ کے ایک ثابت کو کہیں، وجود و قیام و زید فی الخارجی ثابت، یعنی زید قائم، یعنی یہ جو قیام ہے یہ خارج میں اس کے لیے وجود رکھتا ہے، ٹھیک۔ اس کے بعد آپ اگر کہیں الانسان الذی ابوہ عالم، یہ یصح السکوت علیہ ہے یا نہیں ہے؟ جملہ تامہ ہے ناقصہ ہے؟ تامہ ہے۔ الانسان الذی ابوہ عالم ناقصہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ابھی بات پوری نہیں ہے، لا یصح السکوت علیہ، ٹھیک۔ اچھا، ابوہ عالم جملہ تامہ ہے ناقصہ ہے؟ یہ تامہ ہے، یہ تامہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کہہ رہے تھے کہ اگر خارج میں موضوع و محمول ہو تو وہ جملہ تامہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ وہاں پر نسبت ثابت ہو گیا، نسبت تامہ ہو گیا، اور اگر نہ ہو تو پھر نسبت ناقصہ ہو تو پھر وہ جملہ ناقصہ ہے۔ آپ نے فرق یہ بیان کیا تھا، ہم نے اسی ایک جملے میں جہاں ابو ہو عالمون کہا، آپ نے کہا یہ جملہ تامہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اسی کو ہم نے انسان الذی ابوہ عالم کہا، ہم نے کہا یہ جملہ ناقصہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ فرق کہیں اور ہے، اس فرق کو ہمیں بیان کرنا ہوگا۔ یہی تام جملہ ادھر اس کے درمیان میں آیا تو پھر کیا ہو گیا؟ یہ مشکل ہو گیا، ٹھیک۔ دوسری جو دوسرا اشکال کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ الرجل العالم، ٹھیک ہے نا؟ اس میں وہ کہتے ہیں اس میں کوئی نسبت خارجیہ نہیں ہے، الرجل العالم میں ذات النسبہ کہا، نسبت خارجیہ کہا نہیں ہے۔ اچھا، اگر اس میں نسبت خارجیہ نہیں ہے تو اس میں کوئی وجود رابط بھی نہیں ہے، کس میں؟ عالم میں اور رجل میں، ٹھیک۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ پہلے بھی ہم نے معنی حرفی میں بیان کر دیا ہے کہ کوئی وجود رابط نام کی کوئی چیز
نہیں ہوتی کہ آپ کہیں الرجل العالم، ان دو، یہ ایک مفہوم الرجل ہے، ایک مفہوم العالم ہے. اب ان دونوں کو کوئی ربط بھی ہوگا تب جا کے یہ صفت اور موصوف بنیں گے، ٹھیک ہے نا، یا موضوع اور محمول بنیں گے. اس کے لیے کوئی وجود رابط چاہیے، وہ وجود رابط. ہم کہتے ہیں هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. یہاں پر کون سا وجود رابط ہے؟ یہاں وجود رابط ممکن ہے. اللہ خالق، باری، مصور، ان سب میں کون سا وجود رابط ہے؟ ان میں کوئی وجود رابط ہو ہی نہیں سکتا. اللہ وسیع. یہاں تو پھر بھی مرکب تھا نا، الرجل تھا، العالم تھا، اس میں آپ پھر بھی کوئی نہ کوئی وجود رابط اور کوئی چیز تصور کر سکتے تھے، ٹھیک ہے نا. یہاں پر کوئی وجود رابط کو آپ وہ نہیں کر سکتے. ٹھیک، بس ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ کیا ہے. جب آپ مثلا کہتے ہیں، اگر وہ الماء فی الکوز میں شیخ صاحب نے بھی کہا تھا نا کہ اس میں نسبت ظرفیہ خارج میں تو ہے، وہ نسبت ظرفیہ ذہن میں نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں کیا آپ کو کیا کرنا پڑے گا، وہ ساری باتیں جو وہاں پہ تھی. اور یہاں پر بھی الرجل العالم میں ایک چیز خارج میں ہے، جو صفت موصوف ہے وہ خارج میں ہے، وہ اب آپ کے ذہن میں کس طرح آ رہی ہے، اس کو آپ کس طرح بیان کریں گے، یہ آپ کو بیان کرنا پڑے گا. اس کی حقیقت کو ابھی بیان کرنا پڑے گا. ابھی تک ہم نے کیا کہا؟ ہم نے یہ کہا کہ ایک جملات ناقصہ میں نسبت ناقصہ ہے اور جملات تامہ میں نسبت تامہ ہے. اس سے بات حل نہیں ہوتی، اس کو مزید بیان کرنا پڑے گا کہ یہ ہے کیا. ابھی تک کا خلاصہ یہ ہوگا. آیت اللہ خوی نے وہاں معنی حرفی میں کیا کہا تھا؟ معنی حرفی کس لیے آتا ہے؟ معنی حرفی کیا ہے؟ تزییق، ٹھیک ہے نا. اور وہی تزییق کو یہاں پر بھی لے آئے، ٹھیک ہے نا. وضعیات ناقصہ جو ہے وہ تزییق معانی اسمیہ کے لیے. الرجل العالم، الرجل کافی وسیع تھا، العالم نے آ کر اس کو کیا کر دیا؟ تزییق کر دیا، ہے نا، کہ رجل بہت زیادہ تھے، ان میں سے یہ حصہ رجل کا جو کیا ہے، عالم کا ہے، ہماری مراد وہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ہیئت میں یہ معنی، جیسے وہاں ہم نے حرف میں بھی قبول نہیں کیا تھا، یہاں پر بھی یہ معنی صحیح نہیں ہے. یہاں کیوں صحیح نہیں ہے؟ زید العالم کو کیا کریں گے؟ زید تو جزئی ہے، اس کی تو تزییق ممکن نہیں ہے. پھر یہ ہیئت یہاں پر یہ جو کیا ہے، مرکب ناقصہ ہے، یہ ادھر کون سی تزییق کر رہا ہے؟ یہاں پہ کوئی تزییق ممکن ہی نہیں ہے نا. بلکہ کبھی وصف اس لیے نہیں آتا کہ تزییق کیا جائے، وصف کبھی توسیع کے لیے آتا ہے. العالم، العادل او الفاسق. عالم اس کو آپ امید دے رہے ہیں، وہ فاسق ہو یا عادل ہو، یہ اس ہیئت ناقصہ نے آ کر تزییق نہیں کی ہے، بلکہ کیا کیا ہے؟ توسیع کی. اس کو پھر ہم نہیں مان سکتے. جب اس کو آپ نہیں مان سکتے تو شیخ صدر آگے آتے ہیں. شیخ صدر آگے کہتے ہیں کہ جملات ناقصہ اور جملات تامہ میں ماہوی فرق ہے. اس میں اصلا وہ ہے جملے خبریہ جب آتا ہے الرجل عالم، یہ نسبت تصادقیہ کے لیے ہے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ ایک رجل ہے اور ایک عالم ہے اور ان میں تصادق ہے، خارج میں یہ ایک ہے نا. وہ رجل اور عالم میں عینیت ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ جو ہے خارج میں ان کا وجود ایک ہے، اور اس کا موتن جو ہے وہ نفس ہے. یعنی نفس یہ حکم لگاتا ہے کہ خارج میں یہ عالم کیا ہے، یہ رجل عالم ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آپ الرجل العالم کے ہیں، الرجل عالمون کے ہیں، تو پھر نسبت تصادقیہ ہے. لیکن اگر آپ الرجل العالم کے ہیں تو پھر یہاں نسبت تصادقیہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. کیا ہے پھر وہی معنی حرفی والی بات ان کی. وہ کہتے تھے کہ ماء فی الکوز وضع ہوا ہے مفرد کے لیے، یہاں پر بھی الرجل العالم ایک مفرد کے لیے وضع ہوا ہے.
ہے نا. اس سے جو متحصل ہے وہ یہ الرجل عالم سے اخذ کیا گیا ہے. خارج میں ایک ہم نے کہا الرجل عالم، جملہ خبریہ تھا، یہ نسبت تصادقیہ تھا. اس سے ایک مفہوم اخذ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ الرجل العالم. وہ کیا ہے؟ وہ مفرد ہے. وہ کیسے مفرد ہے؟ جیسے النار فی الزجاجہ، وہ کیا کہا تھا؟ وہ کیا بلا ہے؟ نار فی الزجاجہ کیا ہے؟ فانوس. یہ نا مفرد ہے. ٹھیک ہے. الانسان المذکر، الانسان المذکر وہ کیا ہے؟ رجل. یہ مفرد ہے. جو حیات ناقصہ ہیں وہ مفرد کے لیے ہیں، جو حیات تامہ ہیں وہ نسبت تصادقیہ کے لیے. ان میں فرق بہت زیادہ واضح ہو گیا. ہاں کہ خارج میں یہ رجل یہ عالم ہے، ٹھیک ہے نا. اور ان میں عینیت ہے، اتحاد ہے خارج میں. ٹھیک. اسی الرجل عالم سے ایک اور مفہوم انتزاع ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ الرجل العالم. ٹھیک. وہ کیا ہوتا ہے؟ الرجل العالم کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک مفرد ہوتا ہے. ٹھیک. وہ اس مفرد کو ہم نسبت ناقصہ کہتے ہیں. جملات ناقصہ جو حیات ناقصہ ہے اس کا واضع مفرد ہے، جو جملات تامہ ہے اس کا واضع مرکب ہے، اور وہ نسبت تصادقیہ ہے. ٹھیک. اب جیسے وہ انہوں نے کہا تھا وہ الماء فی الکوز میں کہ یہ ذہن میں نہیں آتا ہے اور اس کے لیے آپ کو تحلیل کرنا پڑتا ہے. یہاں پر بھی جب آپ کو کہہ رہے ہیں الانسان العالم تو یہ مفرد کے لیے ہے، یہ نا. الانسان المذکر یہ مفرد رجل کے لیے ہے. نار فی زجاجہ مفرد فانوس کے لیے ہے. ٹھیک. یہ مفرد کے لیے، لیکن جب ذہن میں آتا ہے تو یہ تحلیل ہو کے تین معنی میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ ذہن تحلیل کر رہا ہوتا ہے. ایک کیا ہے؟ نار ہے. ایک کیا ہے؟ زجاج ہے. ایک کیا ہے؟ ان میں نسبت ہے. ایک عالم ہے اور ایک رجل ہے، ایک ان میں نسبت ہے. یہ نا یہ جو ذہن میں آ رہا ہے یہ تحلیل ذہنی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن واقع میں کوئی تصادق ان کے اوپر نہیں ہے. واقع میں کیا ہے؟ الرجل العالم میں واقع میں ایک ہے صرف. الرجل المذکر میں واقع میں ایک رجل ہے نا. لیکن الرجل عالم میں خارج میں تصادق ہے کہ یہ دو جو مفہوم ہے وہ دو ایک ہے، اور وہ ایک یہاں پہ موجود ہے. واضح ہے؟ کیا مطلب؟ ناقصہ میں مفرد ہے، تامہ میں نہیں ہے. تامہ میں تصادق ہے نا کہ یہ رجل موجود ہے، یہ رجل عالم ہے. یہ نا یہ رجل عالم ہے تو پھر وہی خارج میں تصادق ہو گیا نا. کہاں مفرد ہو گیا؟ خارج میں ایک رجل ہوا، ایک عالم ہوا، ایک ان میں نسبت ہوئی، نسبت تصادقیہ ہوئی. ٹھیک ہے نا. اور پھر اس میں آپ جو کہہ رہے ہیں یہ واحد ہو گیا، یعنی ان دونوں میں اتحاد ہو گیا. دو ہے نا، ایک رجل ہے ایک قیام ہے، ان میں اتحاد ہو گیا. یہی تصادق ہے نا. مفہوم تو دو ہیں بلکہ تین ہو گیا. ان دو کے درمیان میں ایک نسبت بھی ہوگی. ٹھیک ہے. مرکبات ناقصہ میں وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اصلاً دو تین نہیں ہے، ایک ہے. الرجل المذکر کا مطلب کیا ہے؟ رجل. الانسان المذکر اس کا مطلب کیا ہے؟ رجل. ختم. یہ اصلاً دو ہی نہیں ہے، یہ حصے خاص سے یہ رجل ہے، انسان ہے. الانسان المذکر حصے خاص سے یہ انسان ہے. وہ حصے خاص سے انسان کیا ہے؟ رجل ہے. مرکب ہو گیا، وہ کیا ہو گیا؟ مفرد ہو گیا. یہ نا ہم نے الانسان المذکر کہہ کے کیا کیا ہے؟ ہم نے انسان کے لیے مذکر کو حمل کیا. ہم نے کہا دو چیزیں ہیں، ایک انسان ہے ایک مذکر ہے، اور ایک ان میں نسبت ایک ہے. نہیں، یہ نہیں کہا.
ہم نے الانسان المذکر کہہ کے انسان کے ایک حصے کو بیان کیا ہے مفرد. وہ انسان کا حصہ کیا ہے؟ رجل. یہ اور ہے یہ نا. لیکن الانسان عالم، یہاں کیا ہے؟ یہاں ہم نے کہا دو چیزیں، ایک انسان ہے ایک عالم ہے. ان دونوں میں نسبت ہے اور اس تصادق کو ہم بیان کر رہے ہیں. یہ نسبت تامہ ہو گیا، جملے تامہ ہو گیا، اور وہ جملے ناقصہ ہو گیا. واضح ہے؟ یہاں پر شہید صدر جو کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ خلاف وجدان ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں الرجل العالم، یہاں دو مفہوم نہیں ہے، یہاں پہ ایک مفہوم ہے. یہ الرجل العالم، یہ دو مفہوم ہے، یہ نا، اس میں ایسا نہیں ہے. پھر یہ جو دو مفہوم ہے، اس کو آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ الرجل عالم سے، جملے خبریہ سے اس کو آپ نے حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ بات خلاف وجدان ہے اور ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. کہ الانسان المذکر کو آپ نے حاصل کس سے کیا ہے؟ الانسان مذکرون سے، ٹھیک ہے نا. الانسان مذکرون میں کیا ہے؟ جملہ تامہ ہے، ٹھیک ہے نا. وہاں پر قضیہ خبریہ ہے، اور پھر اس سے جو حاصل ہونے والا الانسان المذکر ہے وہ پھر مفرد ہو گیا، وہ رجل ہے. اس میں کوئی کیا نہیں، دو مفہوم ہے ہی نہیں. وجداناً ہم کہتے ہیں دو مفہوم ہے، انسان ایک مفہوم ہے، مذکر دوسرا مفہوم ہے. ان دو مفہوم کو بیان کیا گیا، ان میں نسبت بھی ہے، اور یہ نسبت ناقصہ ہے، وہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے. بس ان کی بنیاد پر بھی، ان کی بات پر بھی ہم اس کو حل نہیں کر سکے، ٹھیک ہے نا. اچھا تیسری بات جو ہے، وقت ہے نا ابھی، امام خمینی کی ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جملات ناقصہ اور جملات تامہ میں، جملات تامہ میں هو الہویہ یہ تصدیقیہ ہے، اور جملات ناقصہ میں هو الہویہ یہ تصوریہ ہے. بس جملات تامہ یہ خبریہ کیا ہے؟ هو الہویہ یہ تصدیقیہ. هو الہویہ تو مشخص ہے نا، ہوا یہ ہے، زید قائم ہے، زید عالم ہے. یہ جو زید عالم ہے کہہ رہے ہیں، یہ اگر تصدیقی ہے تو پھر جملہ تامہ ہے، یہ اگر تصوری ہے تو جملہ ناقصہ ہے. ٹھیک. ان کا مشہور سے کیا فرق ہوا؟ مشہور کہہ رہے تھے کہ یہاں نسبت ناقصہ ہے اور نسبت تامہ ہے، یہ کہتے تھے نا. ادھر امام آ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ دونوں میں نسبت ہو، ایک میں تامہ ہو ایک میں ناقصہ ہو. ایک میں نسبت ہے، دوسرے میں نسبت نہیں ہے. نسبت کہاں ہوتا ہے؟ تصدیق میں نسبت ہوتا ہے، تصور میں نسبت نہیں ہوتا. ٹھیک. بس جملات تامہ وہ ہوئے جہاں پر نسبت تصدیقیہ ہے، اور جملات ناقصہ کیا ہے؟ جہاں پر تصور ہے، تصدیق ہے ہی، نسبت ہے ہی نہیں. ٹھیک. بس زید القائم اور زید قائمون، ٹھیک ہے نا. زید القائمون میں ہم تصدیق کرتے ہیں کہ قیام زید کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا. نسبت قیام، زید کو قیام سے نسبت ہے، ٹھیک ہے نا. زید القائم میں کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تصور میں زید قائم ہے، وہ الہویہ یہ تصوریہ ہے، تصدیقیہ نہیں ہے. اس نسبت کو دیتے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. صرف عالم تصور میں ہم دو مفاہیم کو تصور کر کے ان میں هو الہویہ قائم کرتے ہیں، زید العالم، ٹھیک ہے نا. وہاں کوئی نسبت کی بات ہو ہی نہیں رہی کہ آپ اس نسبت کو کہیں یہ نسبت تامہ ہے یا نسبت ناقصہ ہے. لیکن اگر آپ کہیں زید قائم، تو یہاں پر کیا ہو جائے گا؟
تصدیق میں هو الہویہ تصدیقیہ ہو جائے گا کہ یہ آپ کا کیا ہے اتحاد ہے بین زید اور قیام در خارج اور اس کی آپ تصدیق کر رہے ہیں. باقی پھر دیکھتے ہیں ان کی بات صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. اور اس کے بعد بھی تھوڑا سا تفصیل میں بھی جاتے ہیں, اس تفصیل کو بھی شاید بیان کریں یا اتنا اجمال پہ ہی ان کا ہم دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى